نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض لوگوں کی فطرت میں خیانت ان کے خون کا حصہ بن جاتی ہے۔ بغض، حسد، کینہ، ان کا سینہ جو ہے ان چیزوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہی کچھ حال جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا بھی ہے، جو جہاں بھی حدیث ایسی آ گئی جو حنفیہ کا مستدل بن رہی ہو، جسے ائمہ احناف نے استدلال کیا ہو، مرزا محمد علی انجینئر نے جب تک اپنے بغض اور حسد کی چھڑی نہیں چلائی، مرزا محمد علی انجینئر کو سکون نہیں آیا یہ۔ اور یہی کچھ حال انہوں نے حدیث ابن مسعود جو ترمذی کے اندر ہے اس کے اندر بھی کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہتان باندھا کہ امام ترمذی نے ذکر کرنے سے پہلے ہی حدیث عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہہ دے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا موصوف کا ایک کلپ ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جی ہماری بھی بغیر خلیدین کی حدیثیں موجود ہیں، جی موجود ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ لکھی ہیں اماموں نے، امام ترمذی نے لکھی اور اللہ کے فضل سے لکھنے سے پہلے ہی ساتھ لکھ دیا۔ ہاں، رب الدین والی حدیث 256 نمبر پہ لے کر ساتھ لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ شاگرد ہیں امام حنیفہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو رب الدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے، اور جو رب الدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ جی آپ نے موصوف کی بات کو ملاحظہ کیا کہ موصوف فرما رہے ہیں جی اماموں نے ذکر کیے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اسی لیے تو امام ترمذی نے ذکر کرنے سے پہلے ہی حدیث ابن مسعود کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ائمہ محدثین کی ایک ترتیب ہے کہ جب وہ کوئی حدیث لے کر آتے ہیں اس کے بارے میں جتنے بھی اقوالات ائمہ محدثین کے ہوتے ہیں، ائمہ محدثین دیانت کے پیش نظر تمام کو ذکر کرتے ہیں یہ، اور آخر میں جا کر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، ترمذی شریف امام ترمذی کی، اور صفحہ نمبر جو ہے نا 59 ہے، یعنی 59 صفحہ نمبر ہے۔ یہ یہاں پر یہ جرا جو موصوف نے ذکر کیے وہ موجود ہے یہ، لیکن اگلی بات جو تھی حدیث عبداللہ بن مسعود کے بعد جو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ کہا، حضرت موصوف کو اس کو بیان کرنے کی زحمت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ جو اس نے پہلے زہر پرویا تھا مرزا محمد علی انجینئر نے لوگوں کے اذہان میں، اگلی بات اس کے لیے تریاق تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ زہر پرور بندہ ہے، وہ تریاق کا متحمل کیسے ہو سکتا ہے یہ۔ اب پہلی بات جو ائمہ محدثین اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے، جی یہ جرا منقول ہے احمد بن عبدہ سے، احمد بن عبدہ العاملی، جی ائمہ محدثین کی کتب سے تو اس کی توثیق کی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسماء الرجال میں احمد بن عبدہ العاملی کی کوئی توثیق نہیں ملتی، اور موصوف کہتے ہیں کہ میں حدیث کو ضعیف اور صحیح ائمہ محدثین کے قواعد و قانون کے مطابق کرتا ہوں۔ یہ تو مرزا انجینئر صاحب یہاں پر آپ نے وہ مرزا اول کی آپ نے اتباع کیوں کی ہے، آپ اس کی پیروی میں کیوں چلے گئے؟ یہ یہاں پہ احمد بن عبدہ العاملی کی جو توثیق ہے کم از کم وہ تو ثابت کرتے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام ترمذی نے اگرچہ دیانت کے معیار کے اوپر امام ترمذی نے اسے ذکر کیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس جرح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ حدیث عبداللہ بن مسعود کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ حسن حدیث صحیح حدیث کا ایک درجہ ہے۔ نمبر 2، بعض ترمذی کے نسخوں میں یہ عبارت بھی موجود ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اب اسی کے بعد امام ترمذی نے صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے امام ترمذی نے اپنا جاندار تبصرہ بیان کیا ہے، اور مرزا محمد علی انجینئر کی ساری جرح کو اٹھا کر مرزا محمد علی انجینئر کے منہ پر دے مارا۔ یہ وہاں پر الفاظ موجود ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین،
انجینئر صاحب امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود کے اوپر بہت سارے بے شمار ائمہ محدثین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ترک رفع یدین کے اوپر عمل ہے یہ. اور آگے فرمایا کہ امام سفیان ثوری کا بھی یہی عمل ہے. پھر آگے فرمایا اہل کوفہ یعنی ائمہ احناف کا بھی یہی عمل ہے. پھر اس نے بڑے چڑھ کے کہا کہ امام عبداللہ بن مبارک نے اس کے اوپر جرح کیے جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. انجینئر صاحب آپ کی بددیانتی میں اور آپ کی خیانت میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی اش کر اٹھا ہوگا یقیناً یہ کہ میرا نائب دنیا میں موجود ہے. یہ سنن نسائی کے اندر باب الرخصت فی ترک ذالک رفع الیدین کے ترک کے عنوان میں حدیث نمبر 1026 ہے. یہ امام نسائی لے کر آئے ہیں. اس کا پہلا راوی امام نسائی ہیں, دوسرا راوی امام سوید بن نصر ہیں. امام نسائی سوید بن نصر بخاری و مسلم کا راوی ہے. اس کے بعد وکیع ہے, یہ بخاری و مسلم کا راوی ہے. یعنی پوری سند سوائے امام عاصم بن کلیب کے, پوری سند بخاری و مسلم کی متفق علیہ سند ہے سوائے امام عاصم بن کلیب کے, یہ مسلم کا راوی ہے یہ. اور اس کا تیسرا راوی امام نسائی کہتے ہیں مجھے بیان کیا سوید بن نصر نے, اور سوید بن نصر کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ بن مبارک نے. مرزا صاحب آپ نے تو دکان چمکائی تھی عبداللہ بن مبارک کی جرح کے ساتھ. عبداللہ بن مبارک تو ترک رفع یدین حدیث کی روایت کا مرکزی راوی ہے, اور سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک سے ترک رفع الیدین کا عنوان ذکر کر رہا ہے یہ. لہذا ہم بھی یہاں پر یہی کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.